محترم سامعین، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جہنم سے آزادی کے اسباب ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انجام بھی بتایا، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اپنے مقصد زندگی سے بھٹک جاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، ان کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دہکتی ہوئی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہیں سے بندے کو اس کا انجام پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جنت میں جانے والا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کی قرآن میں منظر کشی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں سونے کے محل ہوں گے، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اور جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں ہر جگہ آگ ہوں گی، بندے کو آگ میں جلایا جائے گا، جب اس کا جسم جل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اور چمڑی پہنائے گا اور پھر اسے سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسے کانٹے دار درخت کھلایا جائے گا، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا تاکہ لوگوں کو اس جہنم سے بچائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح میری امت جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ محترم سامعین، ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں داخل کر لے اور اللہ تبارک و تعالی کی جہنم سے بچا لے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے، جن کو اپنانے کی وجہ سے ایک بندہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے، کیونکہ جہنم کے عذاب سے بچنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پھر جس شخص کو جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہی شخص در حقیقت کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ محترم سامعین، آئیے ہم ان اسباب کو جانتے ہیں جن کو اپنانے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب توحید ہے۔ جو بھی بندہ سچے دل سے توحید کا اقرار کرے گا، سچے دل سے گواہی دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو بندہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو آدمی یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔
اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اعلم کلمۃ لا یقولها عبد حقا من قلبه فیموت على ذلك الا حرم اللہ علی النار، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جس سے کوئی بندہ سچے دل سے پڑھے تو اور اسی پر اس کی موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر آگ کو حرام کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد کر کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح توحید کی ضد شرک ہے، اگر کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے اور وہ شرک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے کسی اور کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات وہ کسی اور کو دیتا ہے، تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کیوں نہ کرے، لیکن وہ حقیقت میں اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ثابت قدم نہیں ہے۔ وہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنے دل میں بسانا تھا، وہ بندہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنے دل میں نہیں بسایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کرنے کے تیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توحید پر استقامت سے جم جائے، ہم اللہ تبارک و تعالی وہ اکیلا معبود بانے، ہم ہماری ساری حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، اور جن کو لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ خود ضعیف ہے، یعنی وہ خود کمزور ہے، اور ان سے پوچھنے والا، ان سے سوال کرنے والا وہ خود بھی کمزور ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو دعوت دیں، ایسے لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام پیش کریں، تاکہ وہ لوگ صحیح توحید کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں صحیح طور پر داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اسی طرح دوسرا سبب جہنم سے آزاد ہونے کا اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی تمام عبادت کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دینا اور ریاکاری سے دور رہنا، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص کی وجہ سے بھی جب ہماری عبادتوں میں اخلاص آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بندہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادتیں کیا کرتا تھا، ریاکاری کے لیے عبادتیں نہیں کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر ہماری عبادتوں میں ریاکاری آ جائے، چاہے ہمارے اعمال کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پر مار دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے گا، اس میں سے ایک شہید ہوگا، شہید کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو بہادری دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلائیں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نعمتوں کا اقرار کریں گا اور کہیں گا کہ ہے اللہ تو نے مجھے نعمت سے نوازا تھا اور میں نے نعمت سے تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، میں نے جہاد کیا اور تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا بلکہ تو نے ریاکاری کے لیے کیا تھا، تاکہ تجھے لوگ دنیا میں شہید بلائے، تاکہ لوگ تجھے دنیا میں بہادر کہلائے۔ لوگوں نے تجھے دنیا میں شہید کہہ دیا، لوگوں نے تجھے دنیا میں بہادر کہہ دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اتنا ہی نہیں، دوسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ مالدار شخص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گا اور کہیں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے میرا مال تیری راہ میں خرچ کیا ہے، میں نے تیری دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گا
کہ تو جھوٹا ہے، تو نے عمل اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہلائے اور دنیا والوں نے تیری تعریف کر دی ہے، اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گا، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تیسرا شخص علم والا ہوگا، قاری قرآن ہوگا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا، وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اقرار کریں گا اور کہیں گا کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے اپنی زندگی تیرے دینی علم سکھانے کے لیے صرف کی تھی، میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتا تھا اور انہیں قرآن پڑھنا سکھاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں گا کہ تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گا اور فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ دیکھیں ریاکاری کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا آج ہمارے اعمال میں اخلاص ہے؟ کیا ہم کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی میں کرتے؟ خصوصاً آج کا دور یہ بڑا ہی پرفتن دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ دیکھیے۔ آج ہم میں سے کوئی کہیں پر صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے تو فوراً ہم اس کا پرچار کرنے لگتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر اسے پہلانے لگتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں صدقہ کیا ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، ہمیں کوئی بھی عمل ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرنا چاہیے، تبھی ہماری نیکی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو رد کر دیں گا۔ اسی طرح تیسرا سبب جہنم سے آزادی کا دعا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، کیونکہ یہ عذاب سخت چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ لہذا عباد الرحمن کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، تنہائی میں آئے اور اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی کرے کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو جانتا ہے، اے اللہ تو میرے تنہائی کے گناہوں کو بھی جانتا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اسی طرح اس دعا کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سأل اللہ الجنہ 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار قالت النار اللہم اجرہ من النار، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے، اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دے۔ دیکھیے کتنی آسان دعا ہے کہ روزانہ ہمیں صبح شام اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جنت حاصل کرنے کی دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں جنت مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جو صرف 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کریں گا تو جنت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہمارے لیے سفارش کریں گی اور اللہ تبارک و تعالی سے کہیں گی کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو روزانہ اللہ تبارک و تعالی سے 3 مرتبہ جہنم کی پناہ مانگیں گا تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جہنم ہماری سفارش کریں گی اور اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کریں گی کہ اللہ تبارک و تعالی تو اس بندے کو جہنم سے بچا لے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس دعا کا اہتمام کریں، ہم روزانہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگے۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی بھی اس کی تاکید کرے کہ انہیں بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ اسی طرح چوتھی چیز تقوی ہے، تقوی کے ذریعے سے بھی ہم جہنم سے آزاد پا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم میں سے گزرنا ہو، یہ طے شدہ بات ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم سے نجات حاصل کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے اور برائی سے اجتناب کرتے ہوں گے۔
گے. یعنی کوئی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی راسخ ہو جاتا ہے تو جب گناہ کرنے جاتا ہے تو اس کے دل میں قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اس گناہ سے رک جاتا ہے تو اس گناہ سے رکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لے گا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیزیں جنت میں پہنچائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اچھے اخلاق. حسن اخلاق یہ دو چیزیں ہیں جو بندوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گی. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. ایک تو ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے، دوسری چیز ہمارے اندر حسن اخلاق کی کمی بھی ہے. ہمارے اخلاق کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے. ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ہمارے اخلاق دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے گواہی دی تھی انک لعلی خلق عظیم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز تھے. آج ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے لگتے ہیں، ہم دوسروں کو مار پیٹ کرنے لگتے ہیں. ان ساری چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ہمیں اچھے اخلاق اپنانا چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں. اسی طرح پانچویں چیز جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے جیسا کہ تم جنگ میں ڈھال بناتے ہو. یعنی جس طرح ہم جنگ میں بچنے کے لیے، وار سے بچنے کے لیے جس طرح ہم ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح روزہ بھی ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا اور ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچائے گا. دیکھیے کتنی معمولی سی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنا کر ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہماری کوتاہی، ہماری غفلت کی وجہ سے ہم ان سے دور ہو جا رہے ہیں. شیطان ہمیں دوسرے کاموں میں مبتلا کر دے رہا ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو نفلی روزے رکھتے ہیں یا ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں. اگر ہم روزوں کا اہتمام کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم شہوت سے دور ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے شہوت کے لیے اور روزہ ڈھال ہے جہنم کی آنکھ سے لیے. اسی لیے اگر ہم روزے کا اہتمام کریں گے تو ہم جہنم کی آنکھ سے ہی بچ سکتے اور شہوت سے بھی بچ سکتے. اسی طرح عصر کی نماز اور فجر کی نماز، جو بندہ ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بھی جہنم کی آنکھ سے بچ سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس قبل غروبها، یعنی الفجر والعصر. وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر اور غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں من صلی بردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرتا ہے. یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، جو بندہ ان نمازوں کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے، کبھی اس سے یہ دو نمازوں میں کوتاہی نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرتا ہے. اور اسی طرح 40 دن تک تکبیر اولا سے نماز ادا کرنا، یعنی 40 دن تک تکبیر تحریمہ سے جو بندہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جہنم کی آنکھ سے بچا لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی للہ 40 یوما فی الجماعۃ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن اس طرح با جماعت نماز پڑھے کہ تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہے، جہنم کی آنکھ سے اور نفاق سے. یعنی اگر کوئی بندہ مسلسل 40 دن تک تکبیر اولا سے نماز پڑھتا رہا اور 40 دن کی نماز اسے تکبیر اولا کے ساتھ ادا کر لی تو بندہ نفاق سے بری ہو جائے گا، وہ بندہ نفاق سے بری ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے بھی بری کر دے گا. اسی طرح جہنم سے بچنے کا ایک اور طریقہ ظہر سے پہلے 4 رکعت
اور ظہر کے بعد 4 رکعت سنتیں ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم اللہ علی النار، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد 4 رکعت ہمیشہ پڑھتا رہا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ چند اسباب تھے جو بہت معمولی سے ہے، عمل کرنے کے لیے بہت آسان ہے، جن کو بندہ آسانی سے جن پر عمل کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں آسانی سے ان کو لاگو کر سکتا ہے، تو ان پر ہمیں ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سارے اسباب ہیں، پھر کسی موقع پر ان اسباب کو بیان کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ جنت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر تیرے نیک صالح بندوں کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔